السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر بات کیا ہے۔ میں آپ کا میزبان علی حسین ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک اس وقت جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، ہر طرف ایشوز ہیں، لیکن نیشنل میڈیا جو ہے وہ سیاسی معاملات میں بزی ہے۔ زیادہ تر ایسے ایشوز کو اگنور کر دیا جاتا ہے جن پر ایسے سینسٹیو ایشوز جن پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ایک اور ایشو پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جس میں وومن کے حوالے سے ہے، آنر کلنگ کے حوالے سے ہے کہ ایک حالیہ رپورٹ کے دوران کہ سندھ میں صرف 7 ماہ کے دوران 76 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ صرف سندھ کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ پاکستان کے جو دیگر صوبے ہیں وہاں پر کچھ اتنی ہی تعداد ہے یا اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو کیا وجہ ہے 2024 میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ واقعات جو ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے؟ تو میرے ساتھ جو پینل موجود ہے اس میں شازیہ نظمانی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سندھ وومن لائرز کی چیئرپرسن ہیں اور کالم نگار بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تبسم آصف صاحبہ موجود ہیں جو کہ کالم نگار ہیں اور سماجی کارکن ہیں۔ کئی عرصے سے آپ عورتوں کے حقوق کے لیے لکھ بھی رہی ہیں۔ تو آپ دونوں خواتین کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا۔ تو شازیہ صاحبہ، میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل ہونے والے واقعات میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے؟ تھینک یو تھینک یو سو سو مچ. مچ. اور اور علی علی حسن، میں حسن، آپ میں کو آپ کو بالکل بالکل اپریشیٹ اپریشیٹ کرنا کرنا چاہوں گی چاہوں گی اس اس بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ آپ نے یہ نارملی آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے باقی جو بیسک ایشوز کو چھوڑ کے باقی ساری چیزوں پہ ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو اور پولیٹکس ہمارا کافی ٹائم بھی لے جاتی ہے ان شوز میں، لیکن آپ کی سینسٹیوٹی ہے کہ آپ نے اس ایشو پہ یہ سوال اٹھایا۔ دیکھیے، جو آنر کلنگ کے وائلڈ اگینسٹ ویمن کے جو کیسز ہے، یہ نہیں کہ اس میں کوئی انکریمنٹ ہوئی ہے، کوئی اس میں کوئی زیادہ نمبر ہوا ہے، لیکن کیونکہ اب زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں تو اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ شاید کیسز پہلے کم ہوتے تھے، اب زیادہ ہو رہے ہیں۔ بالکل لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب اب کچھ سوشل میڈیا ایکٹیو ہو گیا ہے، کافی ہمارے پاس رپورٹنگ میکنزمس بھی آ چکے ہیں، تو ان اے وے ہمارے پاس کیونکہ ابھی بھی آپ جو نمبر بتا رہے ہیں وہ اٹس ویری لو نمبر، کیونکہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کافی کیسز تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے ایسا ہی ہے۔ اور رجسٹرڈ نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے بھی ہمارے پاس جو ایکچوئل فگرز ہوتی ہیں وہ بہت ہی کم ہوتی ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے پاس کیا ڈیٹا ہے جس کے حساب سے ہم یہ تعین کر سکیں کہ ہمارے پاس آیا کہ کیسز بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو بھی نمبر آتے ہیں تو اس میں زیادہ تر وہ اتنے فیکچوئل نہیں ہوتے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس اس قسم کا جو ایک بدترین تشدد ہے عورتوں کے خلاف، اور یہ پورے پاکستان کی صورتحال ہے، پورے ریجن کی صورتحال ہے، باقی ساؤتھ ایشیا میں آپ دیکھیں، انڈیا، بنگلہ دیش اور باقی کنٹریز میں بھی، لیکن کیونکہ ہم صرف اپنے ملک کی بات کریں گے، ہم یہاں کے قانون کی اور ہمارے اپنے جو جس قسم کا مائنڈ سیٹ ہمارے ہاں ایک پرویل کرتا ہے، ہم اس کی بات کریں گے، کیونکہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے، آنر کلنگ کے حوالے سے، کیونکہ آنر کلنگ از the worst form of violence، اس میں جو آخری الٹیمیٹ جو فارم ہے وہ کلنگ ہے کسی بھی عورت کی، اس میں مرد بھی مارے جاتے ہیں، تو ٹھیک اس ہے، میں سب سے جی 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 کمپلیٹ کریں۔ تو اس میں ہمارا جیسے سندھ ویمن لائرس الائنس بھی اس پہ کام کری، تو ہمارے زیادہ تر جو ایشوز آتے ہیں کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ نارملی ہماری سوسائٹی میں، کیونکہ ہماری ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھی عورت تو کمتر ہے اور ہماری پراپرٹی ہے، فیملی کی پراپرٹی ہے، تو وہ صحیح۔ اپنی طور پہ کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتی، اس کو کب ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، کہاں تک کرنی ہے، کب شادی کرنی ہے، کس ایج میں کرنی ہے، کتنے بچے ہونے چاہیے، وہ کہاں پہ جاب کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی، وہ باہر جا سکتی ہے، نہیں جا سکتی، اگر شام کے ٹائم پہ باہر جائے گی تو کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہونا چاہیے ورنہ وہ نہیں جا سکے گی۔ تو اس قسم کا جو دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ موٹروے کا کیس ہوا تھا، بالکل جس ایسا میں ہی ہے۔ ایک خاتون کا ریپ ہوا تھا، تو اس میں ایک آپ کے جو پولیس کے ایک ہائی اتھارٹی اس اسٹیٹمنٹ دے کہ بھئی رات کے ٹائم پہ خاتون اکیلی اس کو نہیں جانا چاہیے نہیں تھا، جانا چاہیے تھا، تو اس کا ایسا ہی۔ مطلب ہے کہ عورت جو اس ملک میں کوئی ٹھیک۔ ایسا سبجیکٹ ہے، جو ایسی کوئی چیز ہے جس کو کوئی نہ کوئی کمپنی کرے، اس کے لیے رولز الگ ہیں، باقی جو مردوں کے لیے رولز الگ ہیں، تو اگر وہ وائلیٹ کرے گی تو اس پہ اگر تشدد ہوگا، اس کو مارا جائے گا، اس کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی ہوگی، تو اس میں کوئی نہ کوئی اس کا قصور ہوگا۔ تو یہ وکٹم بلیمنگ بھی ہمارے پاس بہت زیادہ
ایک ٹھیک ہے اتنی انوائنگ سی قسم کی چیز ہے کہ اس کو ہماری ذہنیت کو، ہماری سوچ کو کی عکاسی کہ ہم عورتوں کو بچوں کے کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے میم. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں تبسم صاحبہ، آپ سے سیم یہی سوال آپ سے ہے، اور ساتھ ساتھ میں ایڈ کرتا چلوں کہ پاکستان جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے دنیا کا تیسرا بڑا خطرناک ملک اسے قرار دیا گیا ہے. کہ آپ اس رپورٹ سے یا اس بات سے متفق ہیں؟ ایسا ہی ہے کہ پاکستان خواتین کے لیے دنیا میں تیسرا خطرناک ترین ملک ہے؟ تھینک یو سو مچ علی حسین، آپ نے مجھے اس پروگرام میں مطلب اپنا موقف رکھنے کا موقع دیا. ہاں بالکل، پاکستان مطلب 3rd نمبر پہ جو ہے وہ ڈینجرس کنٹری ہے دنیا، 3رے نمبر پر عورتوں کے لیے. تو یہ بہت شاکنگ بات ہے. ہم خود بھی مطلب دیکھتے ہیں ایسی کوئی رپورٹ تو ہم خود بھی کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ مطلب ہمارا معاشرہ ابھی تک، ہم 2024 میں رہ رہے ہیں، ابھی تک ہمارے معاشرے میں یہ مسئلے ختم نہیں ہو رہے، بنیادی ایشوز ہی ختم نہیں ہو رہے، تو ہم آگے ترقی کیسے کر پائیں گے؟ دنیا بہت آگے جا رہی ہے اور مطلب ہم ابھی تک انہی مسئلوں میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ پیٹریارکل سوسائٹی، مردانہ سماج کی وجہ سے جو ہے یہ جو مسئلے ہوتے ہیں، مردانگی مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کو مار کے یہ ہماری مردانگی ہے. تو مطلب لڑکی ہو چاہے لڑکے ہوں، ان کے بھی قتل ہوتے ہیں غیرت کے نام پر. 76 بہت بڑا ریشو ہے. اور 2016 میں قندیل بلوچ کا یہ جو مرڈر ہوا یہ تھا، وہاں 76 سے سے آنر سندھ کے کلنگ میں فگرز مارا ہیں. جس تھا. طرح اس قانون میں جی ترمیم. جی 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 میں کہتا کہ 76 جو کیسز ہیں یہ صرف سندھ میں رپورٹ ہوئے ہیں. اس کے بعد اگر ہم کے پی کے کی بات کریں، بلوچستان کی بات کریں، پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب بھی بات کریں، تو وہاں بھی غیرت کے نام پر جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے. آنر کلنگ بہت زیادہ ہے. ابھی ہم نے حال ہی میں ایک سیلیبریٹی تھی جو سوشل میڈیا پر، قندیل بلوچ کا اگر ہم ذکر کریں تو بعد میں اس کو بھی پھر آنر کلنگ کا نام دیا گیا. ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ کراچی جیسے شہر میں، جس کا ڈسٹرکٹ کرنگی ہے، وہاں بھی ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو کلہاڑی مار کے اس کو قتل کر دیا غیرت کے نام پر. جی بالکل، غیرت کے نام پر ہم قتل کرتے ہیں. ہمیں ایکچولی ہمارے جو مطلب ہوتے ہیں فیملی ممبرز، مطلب ان کو زیادہ سوسائٹی کے مطلب پرواہ ہوتی ہے، اپنے مطلب بچوں سے زیادہ ان کو سوسائٹی کے تانے کی پرواہ ہوتی ہے. ہم اس پریشر میں آ جاتے ہیں پیرنٹس، مطلب جیسے لڑکی ماڈلنگ کر رہی ہے یا این جی او میں جاب کر رہی ہے یا مطلب انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہے، باہر نکلتی ہے، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتی ہے اپنی ایکٹیویٹیز، تو پیرنٹس کو اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے جتنا سوسائٹی کے لوگوں کو اور فیملی خاندان کے لوگوں کو. پھر وہ پریشرائز کرتے ٹھیک. رہتے ہیں مطلب ان کو کہ مطلب آپ لوگ کو غیرت نہیں ہے، آپ کی لڑکی ایسے کر رہی ہے، صحیح. ایسے کر رہی ہے. مطلب ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا، وہ بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر جذباتی میں آ کے کہ تمہاری وجہ سے میں لوگ بے غیرت بول رہے ہیں، یہ بول صحیح رہے ہیں، وہ صحیح بول رہے ہیں. صحیح. پھر وہ غصے میں آ کر بھائی قتل کر دیتا ہے. قندیل بلوچ کا بھی ایسے ہی ہوا تھا. اچھا یہاں مطلب میں پر نے ہمیں کافی ماروی سیلیبریٹی. صاحبہ نے جوائن جی کیا ہے. جی ماروی صاحبہ لائن پر ہیں؟ جی ماروی صاحبہ نے ہمیں جی جوائن کیا بالکل. ہے. آپ جو ہیں وہ وومن پروٹیکشن سینٹر کی سی او ہیں. ساتھ ساتھ آپ نے جی بی وی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک منفرد ماڈل بھی شروع کیا تھا، اور جس پر سابق چیف جسٹس آف پاکستان آصف صدیق کھوسہ اور سابق آئی جی سندھ نے آپ کو ایوارڈ سے بھی نوازا تھا. تو میم آج ہم بات کر رہے ہیں آنر کلنگ پر. غیرت کے نام پر جو خواتین کو قتل کیا جاتا ہے، ان واقعات میں ایک بار پھر سے اضافہ ہوا ہے. تو ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں 2 خواتین اور بھی موجود ہیں. آپ اس پر کیا کہیں گی؟ تو بہت شکریہ علی آپ کا مجھے اپنے اس پروگرام میں شامل کرنے کے لیے. بہت ہی اہم موضوع ہے جس کے لیے میں تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کبھی بھی کم ہوا ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح بات کرتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوا ہے. یہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ یہ کیسز ہوتے جا رہے ہیں. اب ہم یہاں پہ اس بات پہ ضرور نظر ڈالیں گے کہ یہ کیسز ہوتے کیوں ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا قانون، ہمارا آئین پاکستان ہر فرد کو، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، خواجہ سرا ہو، اس کو اس کے ڈیسیجنز لینے کا اختیار دیتا ہے. بالکل. لیکن جب اس اختیارات کو ایکسرسائز کیا جاتا ہے تو یہاں پہ جو غیرت ہے، سو کالڈ غیرت، وہ ٹریگر ہوتی ہے. کون سے اختیارات؟ اپنی پسند کی شادی کا اختیار، اپنی مرضی سے ایجوکیشن کرنے کا اختیار، رائٹ ٹو موومنٹ. اگر ان اختیارات کو عورت خاص طور پہ جب ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتی ہے تو غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے.
ہمارے ساتھ ہمارے باقی پینلسٹ موجود ہیں اور بالکل بہت ہی اچھی طرح سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب بھی غیرت کے نام پہ قتل ہوتا ہے اس میں گھر والوں کی طرف سے زیادہ اس طرح اٹیک ہوتے ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کیسز ان رپورٹڈ تعداد ہمارے پاس زیادہ ہے جو کہ اب تک سامنے ہی نہیں آئے ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خواتین زیادہ تر رورل ایریاز میں جب ہم دیکھتے ہیں اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی، وہ اتنی سوشلی کنیکٹڈ نہیں ہوتی ہیں، ان کو موومنٹ، رائٹ ٹو موومنٹ نہ ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے، سوشلائزیشن نہ کرنے کی وجہ سے ان کے کانٹیکٹس نہیں ہوتے، تو بالکل جب ان کو گھروں میں مار دیا جاتا ہے تو ان کی لاشوں کو چھپا دیا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، اور بہت ہی کم دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پتہ چلا ہو کہ جی کسی کی اس طرح سے تدفین ہوئی ہے اور وہ مشکوک ہے اور اس کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں، اور بہت سارے آنر کلنگ کے کیسز کو خودکشی ہوں کی شکل دے کے ان کو پنکھوں سے لٹکا دیا جاتا ہے۔ ریسنٹ بھی ہمارے پاس کافی ایسے کیسز آئے ہیں۔ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جو فیملی کے افراد ہوتے ہیں وہ غیرت کے نام پہ قتل کرتے ہیں۔ اگر ہم ذرا باہر کی لوگوں کو دیکھیں ہوں تو ان کی غیرت بھی ٹریگر ہو سکتی ہے کبھی بھی میرے یا کسی بھی خاتون کے کسی لباس سے، کسی الفاظ سے، کسی ایکٹ سے۔ تو یہ غیرت جو ٹریگر ہو ہوں رہی ہے اس کو ہماری ایک کلچرلی جو ایک سپورٹ مل رہی ہے، جو ایک پریکٹسز ہو رہی ہیں جن کو یہ سنبھال لیا گیا ہے، اور ریسرچ کے مطابق جب انٹرویوز لیے جاتے ہیں ایسے جو ابیوسرز ہیں جو غیرت کے نام پہ قتل کرتے ہیں کہ جی آپ نے ایسے کیوں کیا، تو وہ بہت ہی پراؤڈلی کہتے ہیں ٹھیک کہ ٹو پروٹیکٹ مائی فیملی آنر۔ سو یہ جو ٹو پروٹیکٹ مائی فیملی آنر لائن ہے یہ ان کو بڑا پرائڈ دیتی ہے کسی بھی خاتون کو قتل کرنے کے لیے۔ اچھا، اس کے اندر بالکل ایک اور اسپیکٹ بھی آتا ہے، یہ جو بیک ٹو بیک پریکٹس ہو رہی ہے یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ کسی شوہر کا اپنی بیوی سے دل بھر گیا تو اس نے ہوں اس کا قتل ہوں کر دیا ایسا ہی ہے غیرت کے نام پہ، اس کو دوسری شادی کرنی تھی، اجازت نہیں مل رہی ہے، کوئی زمین بہنوں کے نام پر ہے، بھائی نہیں ان کو ایگزیکٹلی دینا چاہ رہے تو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا، وہ زمین لے لی۔ تو اتنے برے طریقے سے یہ پھیل گئی ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جرگے اس سچویشن کو اور زیادہ خراب کر دیتے ہیں، ہوں اور بدقسمتی سے جرگے اب تک ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وڈیرا ہی نظام اور جرگے لگانے والے جو لوگ ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں بہت ہی طاقتور پوزیشنز پر، ٹھیک اور جب بھی ہم اس طرح کے کیسز کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو بہت زیادہ تھریٹس ہمیں بھی آ رہے ہوتے ہیں، ہماری آواز بند کرنے کی بالکل کوشش ماشاء کی اللہ جا رہی ایسا ہی ہے ہوتی ہے، اور ایسا اس ہی ہے طرح کے کیسز میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز ٹھیک ہے آتی ہیں۔ شازیہ صاحبہ آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیونکہ ماروی صاحبہ نے کہا ہے کہ دیہی علاقوں میں یہ کیسز زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں اور وہاں پر تو اب تو میں یہ کہوں گا کہ شہر میں بھی کراچی جیسے شہر میں جیسے میں نے مثال دی ہے کہ رائٹ۔ کورنگی ڈسٹرکٹ میں بھی یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ اس کے علاوہ چلیں ایک اور بات یہاں کے اٹلی میں ایک فیملی تھی، آپ کی نظر سے بھی یہ کیس گزرا تھا، تو شاید اس نے اپنے بوائے فرینڈ سے پسند کا اظہار کیا شادی کرنے کے لیے، لیکن اسے بھی جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ ایک فیملی تھی پاکستانی نژاد جو کہ اٹلی میں آباد تھے۔ تو یہ صرف دیہات تک تو نہیں ہے نا، شہر میں بھی رہنے والے جو کہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی اس طرف جا رہے ہیں۔ اب جس میں آپ نے ذکر کیا کہ شاید اس آنر کلنگ کے پیچھے وجوہات کچھ اور ہوں، پراپرٹی میں حصے دار ہوں یا پھر کچھ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر شوہر جو ہے وہ آپ نے جس طرح کہا کہ بیوی سے اگر دل بھر جائے تو شاید وہ اس کو غیرت کے نام پر اس کو قتل کر دیتا ہے۔ شازیہ صاحبہ دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا، ہمارے پاس ایک پرسپشن بنا دیا گیا کہ یہ صرف دیہاتوں میں ہوتا ہے اور شہروں میں ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ وہاں پہ ایجوکیشن ریشو بہت زیادہ ہے، وہاں پہ عورتیں امپاورڈ ہیں، ان کی موبلٹی ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ اب جو جس قسم کے کیسز سامنے آ رہے ہیں تو اس تھیوری کو بالکل نیگیٹ کر رہے ہیں کہ اس قسم کی اب اپنے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کراچی میں اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، اسلام آباد جیسے شہر میں، لاہور میں، پشاور میں جو ہمارے کیپٹل سٹیز ہیں وہاں پہ یہ کیسز ہو رہے ہیں، اور یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ کیونکہ دیکھیں آپ نے جو اٹلی کا ایگزامپل دیا، آپ کو یاد ہوگا 2022 میں اسپینش اوریجن کی دو سسٹرز تھی جن کو لاہور گجرانوالہ میں یا گجرات میں کوئی پنجاب کا شہر تھا، وہاں پہ اتنی ویل ایجوکیٹڈ جو باہر رہی پڑھی، وہاں پہ ان کی زبردستی شادی کروا کے پاکستان میں پھر جب ان کی نہیں بنی اپنے شوہروں کے ساتھ تو ان کو مار دیا گیا، پھر ان کو سوسائڈ کا نام دیا گیا۔ دیکھیں اس قسم کی چیزیں جو ہو رہی ہیں
وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایک جیسے کہتے ہیں، میں تو ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ ہمیں یہ اس قسم کے کیسز کو ایمرجنسی بنیادوں پہ نپٹانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم اور اب اس آنر کلنگ کا تو اب کیونکہ جو لاء میں امینڈمنٹ ہوئی تھی، اس کو آنر کلنگ نہیں بلکہ آنر کلنگ کے پرٹیکسٹ پہ یا آنر کلنگ کے نام پہ جو یہ قتل ہوتا ہے تو اس کو ہم قتل ہی بولیں. کیونکہ کافی ہماری میڈیا میں رپورٹنگ ہوتی تھی کہ بھئی غیرت کے نام پہ قتل ہو گیا. بھئی غیرت کے نام پہ قتل کیوں؟ غیرت کیا غیرت صرف عورت کی ذمہ داری ہے کیا؟ عورت پوری غیرت کا جو ذمہ ہے وہ عورت کے کندھوں پہ آ جاتا ہے پوری فیملی کا؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے گھر پڑھنا چاہتی ہے، شادی کرنا چاہتی ہے، کسی کے ساتھ اپنی لائکنگ یا ڈس لائکنگ شو کرتی ہے تو پوری خاندان کی عزت بس صرف عورت پہ ہی آ جاتی ہے؟ تو اس قسم کا جو رویہ ہمارا اس سوسائٹی میں، تو انفارچونیٹلی ہمارے شہروں میں بھی اس قسم کی انٹالرنس اب بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے اگینسٹ ویمن اور گرلس. کہ بھئی کیونکہ اب یہ کون ہوتی ہے اپنا ڈیسیشن لینے کے لیے؟ یہ کون ہوتی ہیں اپنی آواز بلند کرنے کے لیے، اپنے حقوق کے لیے؟ اگر وہ آواز بلند کریں گی تو مرد کی جو وہ ایگو ہے اس کو وہ ہارٹ ہو جاتی ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ تو میری پراپرٹی، یہ میری وائف ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بیٹی ہے، اس کا قانونی وارث تو میں ہوں، اس کا جو شرعی وارث بھی میں ہوں، تو میں ڈیسائیڈ کروں گا. تو جب بھی اپنے حقوق کے لیے عورت کھڑی ہو جاتی ہے تو بھلے وہ دیہات کی ہو یا شہر کی ہو. آپ کو سارا انعام کا یاد ہوگا اسلام آباد میں، آپ کو بالکل. اس کا میں نام بھولتی جا رہی ہوں، اچھا میم، ان واقعات کو مقدم کا ہم کیس کیسے میں. روک سکتے ہیں؟ اسٹیٹ دیکھیں تو ہم ناکام ہے. جی دیکھیں روک کیسے اب سکتے ہیں؟ قانون میں کیونکہ لیٹ می کمپلیٹ، کیونکہ اس میں جب ہم نے بات کی کہ یہ ایلیٹ کلاس میں بھی ہے، ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی اب اس طرف جا رہے ہیں. صرف دیہات کی بات نہیں ہے، دیہی علاقوں کی بات نہیں ہے، شہری علاقوں میں بھی ہے، کیونکہ وہاں تو تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے. اگر ہم بات کریں کہ بھئی ایجوکیشن کی کمی ہے دیہات میں، تو ہم کہہ سکتے ہیں شعور نہیں ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے. لیکن یہ اب شہر میں بھی ہو رہا ہے، جہاں پر آپ کی میں نے مثال بھی دی ہے. بالکل. دیکھیں اس میں آپ نے بالکل آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں. آئی ایم ہیپی کہ آپ نے یہ بات کی. دیکھیں اس میں اب جو لاء آیا تھا قندیل بلوچ کے مرڈر کے بعد، جو کرمنل ایکٹ تھا اس میں امینڈمنٹ لائی گئی. اس میں یہ کہا گیا تھا، جو 2016 میں ایکٹ میں جو امینڈمنٹ کی گئی تھی اس میں یہ تھا کہ اس کی پنشمنٹ کو بہت زیادہ بڑھایا گیا تھا. جیسے اس میں جو ان نیم آف آنر اور اس کے پرٹیکس کے بیس پہ اگر کسی عورت کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ ہے یا تو ڈیتھ پینلٹی ہے یا تو لائف امپریزنمنٹ ہے، ڈیپینڈنگ آن دا سرکمسٹینسز. بالکل اس میں یہ بھی ہوا تھا کہ جو اکثر کے آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی وہ یہ اچھا آنر کلنگ از نان کمپاؤنڈیبل آفینس. یہ نہیں کہ آپ کورٹ کے تھرو آپ یہ فیملیز نے اپنے آپس میں کمپرومائز کر لیا. لیکن اس میں جو قانون میں تو یہ بھی ہے کہ بھئی اب بھلے فیملی جو ولی جس کو بولتے ہیں اگر وہ ایون پارڈن بھی کر دے، لیکن اس کے باوجود بھی کورٹ کو ان ججز کی یہ پروگیٹو ہے کہ وہ اس کو نہ مانے اور اس کو سزا دیں. بالکل. لیکن اب دیکھیں ہمارے ہاں جو قانون میں اتنے لوپ ہولز ڈھونڈ کے ہمارے خود کے وکلا، ہماری خود کی پولیس کی انویسٹیگیشن بہت ویک ہوتی ہے. وہ ہمیشہ فیور کرتی ہے، جو پرپیٹریٹر جو کرمنلز ہوتے ہیں ان کو فیور کر دیتی ہے. اور وہاں پہ بھی ہم نے ہمارا جو ایکسپیرینس ہے کام کا، وہاں پہ بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جو پولیس میں بھی کہ بھئی اب کیونکہ گھریلو مسئلہ ہوگا، عورت نے خود کچھ کیا ہوگا تبھی تو اس کو اپنے والدین نے مار دیا ہوگا. تو یا ججز کے پاس جائے تو ججز کی بھی وہ پیٹرارکل سوچ ہے، وہ بھی کہیں گے بھئی اب کچھ کیا ہوگا تبھی تو اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. تو اس قسم کی جو سوچ ہے کہ جو مرڈر ہے وہ مرڈر ہے، اس میں کوئی آنر کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. لیکن ٹھیک. ہمارے قانون ابھی بہت امینڈمنٹ اچھی آئی ہیں، اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی ضرور چاہیے. لیکن اگین ہماری انویسٹیگیشن، ہمارا جو کرمنل پروسیجر ہے اس میں اتنے لوپ ہولز ہیں کہ وہ اس کو فیور کر دیتے ہیں کرمنلز کو. ٹھیک ہے. تبسم صاحبہ، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب مذہب نے ہمیں خصوصی طور پہ میں اسلام کی بات کروں گا، جب ایکول رائٹس کی بات کی ہے، مرد جب اپنی پسند کا اظہار کرتا ہے تو اسے غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا جاتا. لیکن ہم دیکھیں دور دراز علاقوں میں، دیہی علاقوں میں، اگر لڑکی کو یہ حق تک نہیں ہے وہ یہ ظاہر کر سکے کہ وہ کسی کو پسند کر دی، کیونکہ اسے زندگی گزارنا ہے اس شخص کے ساتھ، اس کی زندگی کا مسئلہ ہے یہ. آج تک ہم یہ نہیں سمجھ پائے. بالکل ہم یہ آج تک نہیں سمجھ پائے. ہم مذہب کی بات تو کرتے ہیں مگر مذہب کو بھی ہم نہیں سمجھ پائے ہیں. نہ یہ ہمارا سندھی جو ہے کلچر ہے، نہ ہمیں تشدد کرنا یا قتل کرنا، نہ ہمیں یہ کلچر سکھاتا ہے، نہ ہی ہمیں مذہب یہ سکھاتا ہے. یہ مردان کی سوچ نے یہ ایک مطلب جو ہے رواج بنائے رکھے ہیں. یہ مطلب یہ رسم رواجوں میں
عورتوں کو ہی پھنسایا گیا ہے. تو مطلب صبح کو بھی ڈان نیوز میں لکھا ہوا تھا کہ اوکارا پنجاب کا جو شہر ہے وہاں پہ جو لڑکی تھی 9th کلاس کے اس نے ایگزامس دیے تو ایک مطلب پیپر جو ہے میتھ کا اس نے وہ اسکپ کر دیا تھا تو اس کی وجہ سے وہ فیل ہو گئے. رزلٹ آئی جیسے وہ رزلٹ آئی تو بھائی نے اس کو قتل کر دیا. ابھی صبح کی یہ نیوز ہے. تو مطلب ان کو بس جواز چاہیے. مطلب اس ملک میں جواز کوئی بھی آپ ڈال کے مطلب معمولی سی بات پہ بھی کسی کو قتل کر ڈالو. مطلب اتنا آسان ہے یہاں پہ قتل کرنا. اور قانون تو بنتے رہتے ہیں اسمبلیوں میں مگر ان پہ عمل درآمد بالکل بھی نہیں ہوتا. تو عمل نہیں ہوتا اسی وجہ سے ٹھیک. یہ کیسز کبھی بھی کم نہیں ہوں گے. جی اچھا ماروی صاحبہ، آپ ہیلو. کیونکہ وومن پروٹیکشن سینٹر کی سربراہ بھی ہیں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہماری سرگرم کارکن ہیں، جن کی جو تنظیمیں ہیں، انہیں کن چیلنجز کا سامنا ہے اس ایشوز کو لے کر؟ یہ جو ایشوز ابھی ہم نے بات کی آنر کلنگ سے ریلیٹڈ جو چیزیں، جی کن ایشوز بالکل کا علی، سامنا ہے؟ میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے اور میں اس بات کو 101% ایگری کرتی ہوں کہ اربن اور رورل ہر جگہ یہ کیسز ہو رہے ہیں بیکاز یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. لیکن رورل ایریاز میں جب یہ کیسز ہوتے ہیں تو وہ زیادہ کمپلیکس ہو جاتے ہیں. یہ اس لیے زیادہ کمپلیکس آپ کو میری آواز آ رہی جی ہے جی علی؟ بالکل بالکل بالکل، ہاں میں سن اوکے سکتا جی. ہوں، آپ کو یہ سن سکتا ہوں. زیادہ اس لیے کمپلیکس ہو جاتے ہیں کیونکہ وہیں سے ہی تھریٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ایریا ہے اور کوئی بھی آرگنائزیشن یا کوئی بھی جو کام کرنے والا کارکن ہے اس عورتوں کے حقوق کے حوالے سے وہ اس معاملات میں نہ بولے. تو زیادہ چیلنجز جو ہمیں پیش آتے ہیں وہ ادھر سے زیادہ آتے ہیں. دوسری بات، میں شازیہ صاحبہ کی اس بات کو ایگری کرتی ہوں کہ پولیس کی انویسٹیگیشن میں بہت زیادہ لوپ ہولز ہوتے ہیں اور ہم نے ساتھ بھی کافی ان کیسز کو ڈسکس کیا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ریلیونٹ سیکشنز نہیں لگائے جاتے، کس طرح سے بنا چیزوں کو بہتر طریقے سے انویسٹیگیٹ کیے ہوئے آگے رپورٹ دے دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ 2016 کے ایکٹ میں بہت ہی امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ پہلے جو ولی قتل کرتے تھے ان کو بالکل ہی جو ہے کلین چٹ دے دی جاتی تھی کہ گھر والوں نے، خاندان نے، فیملی نے معاف کر دیا. لیکن اب اس قانون کے مطابق کسی کو بھی معافی نہیں ملے گی اور اس کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں اس موضوع کے اوپر، ان کو اور زیادہ اس چیز کے حوالے سے اویئرنیس بھی پھیلانی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے. اور بالکل قتل ہے، اس کے ساتھ غیرت کو جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس چیز یہ ہمیں اسٹیپ یہیں سے ہی لینا پڑے گا کہ قتل ہوا ہے عورت کا، اب اس کے پیچھے آپ ریزن غیرت دیجئے، شادی دیجئے، زمین دیجئے، کوئی بھی دیجئے. ہمارا رائٹ ٹو لائف ہے جو ہمیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دے رہا ہے، بالکل. چاہے میں مرد ہوں، عورت ہوں یا خواجہ سرا ہوں. اور مجھے یا کسی کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا. اس کے پیچھے وجوہات جو بھی ہوں، اس کو اور زیادہ سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ان کیسز میں پچھلے سالوں سے لے کر اب تک کوئی کمی نہیں آئی ہے. یہ بالکل زیادہ بڑھے ہیں. اس میں وجوہات اور زیادہ ہم کہیں نا ڈیجیٹلائزڈ اور اس طرح جی کی جوڑ دی گئی ہیں کہ اب فون پہ بھی اگر اس طرح کی کوئی ٹھیک. میسجز یا مسڈ کال یا کوئی کال آ رہی ہے تو اس کو بھی ریزن بنا دیا جاتا ہے قتل کا. تو یہ بالکل قتل ہے، چاہے غیرت کے نام پہ ہو یا کسی بھی نام پر ہو. اور جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ چیلنجز ہیں، بٹ اسٹل وی آر ورکنگ آن دیز سبجیکٹس بیکاز وی نو کہ سب خواتین ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، ان کے جو حقوق ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. بالکل مائی صاحب، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور ایک پروگرام کافی نہیں ہے اس ایشو کے لیے، اور مزید بات کیونکہ ٹائم کی یہاں کمی ہے. شازیہ صاحبہ، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، کیا سزائیں نہ ملنا یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ہم نے ایک ایگزامپل سیٹ نہیں کیا کبھی بھی؟ اس طرح کے کیسز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسی تاریخ نظر نہیں آتی. اگر کوئی ایک ایگزامپل سیٹ کریں، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ واقعات میں کمی ممکن ہے؟ بالکل. ایک تو ہمارے پاکستان میں کنوکشن ریٹ بہت ہی کم ہے. آئی تھنک لیس دین 2% ہمارے پاس کنوکشن ریٹ ہے جو جس میں وائلنس اگینسٹ ویمن انکلوڈنگ آنر کلنگ. تو کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب ہماری پولیس کی انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے اس قسم کے لوپ ہولس ہو جاتے ہیں.
اور اس کے بعد ہمارے پاس اتنا لیندی قسم کا جو لیگل ہمارا پروسیجر ہے، تو اس میں بھی کافی فیملیز تو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. بھئی اب کیا اتنا خرچہ ہو رہا ہے، اتنی ہمارے پاس ٹائم، مطلب وہاں پہ بھی تو ان کو رلنا پڑتا ہے، وہاں پہ بھی ضلالت ہوتی ہے کورٹوں میں. میں بالکل اوپنلی بولوں گی کہ وہاں پہ آپ کی جو وکٹم کی فیملی ہے وہ زیادہ سفر کرتی ہے. وہاں پہ ایک دفعہ آپ کی، یعنی کہ آپ کی کوئی بھی ریلیٹو خاتون، کوئی آپ کی بیٹی یا ان کا مرڈر ہو چکا ہے، دوسری طرف آپ کورٹوں کے دھکے کھا رہے ہیں، سالوں کے سال دھکے کھا رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پتہ نہیں انصاف ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس قسم کا جو ہمارا پورا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس کو بہت ہی زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا، ہمارے پاس اگر کنوکشن ریٹ صحیح ہو، ہمارے پاس سزائیں ہوں، تو کم از کم سوسائٹی میں ہمارے پاس کچھ تو خوف ہو کہ بھئی ہاں کوئی ڈیٹرنس ہے کہ ہمارے پاس اگر میں اس قسم کا کوئی مرڈر کروں گا تو قانون مجھے نہیں چھوڑے گا. لیکن کیونکہ ہمارے پاس پتہ ہے کہ نہیں، ہم تو کمپرومائز کر لیں گے اور پولیس ریلیونٹ سیکشن بھی نہیں لگائے گی. کورٹ میں بھی ہم جائیں گے تو وہاں کوئی نہ کوئی، مطلب اس قسم کے کوئی مائنڈ سیٹ ججز کا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی ہمیں ریلیف پرووائڈ کر دیں گے اگر کمپرومائز ہوا ہے، کیونکہ نان کمپاؤنڈیبل آفینس ہے یہ آنر کلنگ. لیکن یہ بھی جج کی ڈسکریشن ہے کہ وہ چھوڑ دے گا کہ چلے بھائی کمپرومائز ہو گیا، اب اس کو ہم نہیں پرسو کرے. تو اس قسم کے جب تک آپ کے پاس سزائیں نہیں ہوگی، کنوکشن ریٹ آپ کا زیادہ نہیں ہوگا، آپ کے پاس سوسائٹی میں اس قسم کا ٹرسٹ ہونا چاہیے پولیس اور جوڈیشری پہ. اگر یہ ٹرسٹ جب تب بلڈ ہوگا جب لوگوں کو یہ سامنے نظر آتا ہو کہ آپ کے پاس، آپ کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. انصاف نہیں ہوگا، آپ کے پاس پولیس اور جوڈیشری کا کوئی ٹرسٹ نہیں بلڈ ہوگا، تو اس قسم کی لوگ اس قانون کا، اس پورے سسٹم کا مذاق اڑاتے رہیں گے. اچھا، ایک اور تاثر ہے جب لوگ رخ کرتے ہیں کورٹس کا، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ انصاف کی فوری فراہمی تو جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، سالوں لگ جاتے ہیں. تو لوگ یہ سوچ کر بھی کیس فائل نہیں کرتے یا صرف جاتے نہیں ہیں، مالی مشکلات، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب دیکھیں، یہ کورٹ کی فی، لائر کی فی، اس سے زیادہ وہاں پہ، کیونکہ ہم وکیل ہیں، ہم جاتے ہیں کورٹوں میں، تو وہاں پہ آپ کے پاس کوئی، ایک تو جینڈر انسینسٹیو ماحول ہے وہاں پہ. عورتوں کے پولیس اسٹیشن کے لیے جب ہم جیسی پڑھی لکھی خواتین وہاں جاتی تو ہمیں خود انٹیمیڈیٹنگ انوائرمنٹ لگتا ہے کہ بھئی کہاں پہ ہم آ گئے. تو ایک وہ خاتون جو گھر سے اٹھ کے چلی جائے یا ایون کہیں سے بھی، اس کو وہاں وہ ہم تو یہ ڈیمانڈ ہمیشہ کرتے رہتے کہ بھئی پولیس میں آپ عورتوں کا، پولیس میں ویمن فورس کو زیادہ لائیں، ان کو کیسز دیں کہ وہ بھی انویسٹیگیشن کریں، وہ عورتیں ان کے پاس جائیں، کیونکہ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرے گی. اور عورت ججز کا بھی آپ نمبر بڑھا دیں اور فاسٹ ٹریک پہ ان کیسز کو چلائیں. الگ سے ان کی عدالتیں ہونی چاہیے. جینڈر بیس وائلنس کی کورٹ تو بنی، لیکن ظاہر ان کو افیکٹو بنانا، ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے، ان کے ریسورسز کے لیے، ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے، پولیس کے پاس بھی، جوڈیشری کے پاس بھی. تو یہ بھی وہ ایکسکیوزز یوز کر دیتے کہ بھی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، ہمارے پاس اسٹاف نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے میرے خیال میں ہماری اسٹیٹ کو وائلنس اگینسٹ ویمن اور آنر کلنگ جیسے سخت قسم کی، جو اس قسم کا جو کرائم ہے، جو پوری دنیا میں اس پہ بات ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ریفارمس آ رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان پہ پرائرٹی پہ ہم کام کریں. ایمرجنسی امپلیمنٹ کرنی چاہیے کہ بھی عورتوں کے خلاف اگر کوئی بھی وائلنس ہوگا، کوئی کلنگ ہوگی، تو اس کو اسٹیٹ اپنی طرف سے ہینڈل کرے گی. اس میں بھلے فیملی، بھلے کوئی ولی اس کو کمپاؤنڈ کر دے، اس کو اس پہ اگری کر دے، اس پہ کمپرومائز کر دے، لیکن اس کو اسٹیٹ اپنے اس میں لے گی اور اپنے اس پہ کیس کو فالو کرے گی، تبھی چیزیں بہتر ہوگی. ادروائز اس قسم کی چیزیں، مطلب ہم بولتے رہیں گے کہ قانون آتے جائیں گی، جب تک کہ ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اچھا ماروی صاحبہ، کیا آپ جی بھی سمجھتی ہیں پلیز. کہ غیرت کے نام پر جو قتل ہے اس میں مقامی جو رسم و رواج ہے، جس میں آؤٹ آف کاسٹ ہے، مختلف چیزیں ہیں، برادری سے باہر ہے، وڈیرہ شاہی ہے، جہاں آپ نے جرگے کی بات کی، کیا اس بنا پر بھی کیا ان لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے وہ شعور کی کمی ہے، جس طرح آپ نے کہا تعلیم کی کمی ہے؟ تو وہ دیہات میں کیونکہ آپ نے کہا کہ وڈیرہ شاہی، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ دیہات میں زیادہ ہیں بنسبت شہر کے، تو یہی وجوہات ہیں کہ پھر وہ ڈر جاتے ہیں، کیس فائل نہیں کرتے، اور پھر وہ بات آگے نہیں بڑھ پاتی. سب سے پہلے تو علی، ان کیسز کو کے نام پہ قتل کر کے ہمارے سامنے آئے ہیں، جس کے اندر جو ہے دفنا دیا جاتا ہے، اس کے بعد کہیں سے پتہ چلتا ہے، تو پھر
कार्रवाई की जाती है। दूसरी ये बात है कि एफआईआर रजिस्टर होना बड़ा मुश्किल बन जाता है ऐसे इलाकों में, और अब तो मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं से पता चल जाता है, लेकिन बहुत अभी भी ऐसे इलाके हैं जिसमें इस तरह के केसेस हो रहे हैं लेकिन वो सामने प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाते हैं। उसके अलावा ऐसे होता है कि ये जो आपस में फैसले कर दिए जाते हैं, जिरगे कर दिए जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है फैमिली के ऊपर, यानी लड़की के माँ बाप के ऊपर, कि वो उनको ऐसी सोसाइटी में पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया जाता है कि उनकी बच्ची ने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह किया है, उसको मार दिया गया है और उनकी और दोनों फैमिलीज की इज्जत को प्रोटेक्ट किया गया है। तो चाहते हुए भी माँ या चाहते हुए भी वो इंसान घर का जो इस गलत अमल को गलत समझ रहा है, वो खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि इतने सारे लोग, जिरगे, सोसाइटी उसके खिलाफ होती है कि उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है स्टैंड लेना अपने अपने के लिए। तो यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अजीब सिचुएशन बना दी जाती है। और दूसरी ये चीज है कि जब भी इस तरह के वाकयात होते हैं, इन पे फौरी तौर पे भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अनरिपोर्टेड वाकयात हैं, बहुत ज्यादा लूप होल इन्वेस्ट, इसलिए वो एक इबरत का मकाम नहीं बना है कि ये कानूनी तौर पे गलत है और ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जब हम एजुकेट करने के लिए जाते हैं खवातीन को छोटे छोटे गांवों में, सोसाइटीज में, तो बहुत ज्यादा हमें भी इसलिए ही टारगेट किया जाता है कि आप हमारी बच्चियों को खराब कर रहे हो और आप उनको राइट टू चॉइस बता रहे हो, उनकी शादी का हक बता रहे हो, तो आप उनको खराब कर रहे हो। यानी वी द वर्कर्स ऑफ द वुमेन राइट डिफेंडर्स, हम लोगों को ये बहुत ज्यादा निशाना बनाया जाता है। तो अगेन फैमिली में कोई मेंबर हो या कोई ह्यूमन राइट के हवाले से काम करने वाले वर्कर्स हो, उन सब के लिए सिचुएशन को बहुत ज्यादा हॉस्टाइल बनाने की कोशिश की जाती है। बट स्टिल हम कोशिश करते हैं कि उसको हाईलाइट भी किया जाए, जो प्रॉपर सेक्शंस हैं वो भी लगे, इस तरह के केसेस कोई माफी की नजर ना हो जाए और इनको बेहतर तरीके से इनके अंजाम तक लेकर जाया जाए। जी एंड जी अगेन हम ये देखते हैं कि जो इनसेंसिटाइज, अब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं ना कि जब भी इस तरह के केसेस होते हैं, अब जब थाने के अंदर हम एक कल्चर भी देख रहे हैं और एक सोच भी देख रहे हैं, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई खातून जिसको डोमेस्टिक वायलेंस कोई मार पड़ी है, अगर वो जाती है रिपोर्ट लिखवाने, तो ये कहा जाता है कि शौहर ही तो है, अगर उसने मारा तो क्या हुआ। तो इस सही तरह का जो एटीट्यूड है, नॉर्मलाइज्ड करना इन चीजों को, ये जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक प्रॉपर तरीके से इदारों में काम करने वाले लोग सेंसिटाइज नहीं होंगे, तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी। और बहुत जरूरी है एजुकेट करना, सेंसिटाइज करना, अवेयर करना। और हमें जो इस तरह के बैक टू बैक वाकयात हो रहे हैं, इन पे बार बार बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि इसके हवाले से इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल कवानीन अपनी जगह मौजूद है, मगर इम्प्लीमेंटेशन हमें नजर नहीं आ रही है उस तरह से। बिल्कुल आपने अच्छा जिक्र अली, किया मैं कि कानून, प्लीज ऐड जी जी करना चाहूंगी। जी 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 अच्छा, अच्छा ये सवाल भी ऐड कर लेते हैं साथ साथ कि आप ये समझते हैं कि हुकूमतें बिल्स तो लाती हैं और बिल पास भी हो जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मुमकिन नहीं है। वो आप देख लें, किसी भी हवाले से हम देख लें, सिर्फ ऑनर किलिंग के हवाले से नहीं, मुख्तलिफ वाक़यात में, क्योंकि वक्त की भी कमी है, तो शॉर्टली इसे ज़रा कंप्लीट कीजिएगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे।